یا غریب نواز خواجہ میرے، خواجہ میرے، خواجہ میرے، خواجہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، رجب شریف کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج رجب شریف کی 6 تاریخ ہے۔ آج کے دن عاشقان اولیاء اللہ پاک کے ایک بہت ہی پیارے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مناتے ہیں۔ اسی لیے کڈس مدنی چینل ایک اسپیشل پروگرام لایا ہے آپ کے لیے، جس کا نام ہمارے یہاں سیٹ پہ موجود حاضرین آپ کو بتائیں گے۔ سارے بچے مل کے ایک دفعہ پروگرام کا نام بتا دیجئے۔ جی ہاں، ہمارے پروگرام کا نام ہے خواجہ غریب نواز اور پیارے بچے، خواجہ غریب نواز اور جس کا مقصد آپ کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے بارے میں بتانا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کرنا ہے۔ تو بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ کوئی بچہ بتائے گا؟ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام حسن ہے۔ کیا نام ہے؟ حسن۔ جی ہاں، ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام حسن ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی میں ہوئی، اور ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حسنی سید بھی تھے اور حسینی سید بھی تھے۔ اچھا، حسنی سید سے مراد جو امام حسن کی اولاد میں سے ہو، اور حسینی سید سے مراد جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہو۔ اور ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پاک کے حافظ بھی تھے، اور آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کئی شہروں کا سفر فرمایا، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زیادہ عبادت کرتے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور سادگی پسند فرماتے تھے۔ تو بچوں، یہ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صرف تھوڑی سی معلومات ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، اب ہم اپنے پروگرام کی شروعات خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت سے کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ نعت خواہ بھی موجود ہے۔ خواجہ میرے، خواجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی شروع کیجیے۔ خواجہ تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھ پہ کسوں کا خیال ہے، تجھ پہ کسوں کا خیال ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، خواجہ کی گدائی پہ ناز ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، خواجہ کی گدائی پہ ناز ہے، مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز، خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ سب کو نواز دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ سب کو نواز دو، تیری ایک نگاہ
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ غلام مشتبہ بھائی ہمیں منقبت سنا رہے تھے، اللہ پاک ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے بیان۔ خواجہ میرے خواجہ، ہمارے ساتھ صفی اللہ بھائی موجود ہیں جو ہمیں یہ بیان سنائیں گے۔ جی صفی اللہ بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، مخلوق کی خدمت کرنا یعنی سوشل ویلفیئر ایک عظیم نیکی ہے، اور اللہ پاک کے نیک بندے اپنی زندگیاں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے میں گزارتے ہیں۔ ان کا ہر لمحہ اللہ پاک کی یاد میں اور مخلوق کی خدمت میں گزرتا ہے۔ اللہ پاک کے نیک بندوں میں سے ایک بندے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ غریب نواز آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے، اور غریب نواز کا معنی ہے غریبوں کو نوازنے والا، غریبوں پر سخاوتوں کے دروازے کھولنے والا اور ان کی جھولیاں بھرنے والا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے دوسروں کے کام آنے والے، دکھ بانٹنے والے، غریبوں فقیروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والے تھے، اور آپ بچپن میں اپنے ہم عمر بچوں کو گھر بلاتے اور انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے مرید خاص خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک عرصے تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہا، اس دوران میں نے کبھی کسی فقیر کو آپ کے دربار سے خالی ہاتھ جاتے نہیں دیکھا۔ ہر گھڑی فیض عام ہے تیرا، ہر گھڑی فیض عام ہے تیرا، واہ کیا ہے عطا غریب نواز۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ شریف میں روزانہ لنگر تیار کیا جاتا، شہر کے تمام غریب و مسکین آتے اور پیٹ بھر کر کھایا کرتے تھے۔ لنگر خانے کا خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، لنگر خانے کے خرچ کا مطالبہ کرتا، آپ مصلے کا ایک کونا اٹھا دیتے اور فرماتے، آج کے خرچ کے لیے جتنا ضرورت ہو لے لو۔ خادم روزانہ کی ضرورت کے مطابق رقم لے لیتا اور لنگر خانے کا انتظام چلایا کرتا تھا۔ آئیے نعرے لگاتے ہیں، خواجہ خواجگاں، غریب نواز، غریب نواز، قبلہ عارفاں، غریب نواز، غریب نواز، اے شہ صالحاں، غریب نواز، غریب نواز، ہم پہ ہو مہرباں، غریب نواز، غریب نواز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے صفی اللہ بھائی ہمیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بہت ہی پیاری پیاری باتیں بتا رہے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ سیگمنٹ کا نام ہے القابات خواجہ غریب نواز۔ خواجہ میرے خواجہ، پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، خواجہ غریب نواز کے القابات کی کچھ تختیاں آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی۔ ویسے تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت سے القابات ہیں، لیکن یہاں صرف چند ہی القابات ہیں جن کے بارے میں ہم یہ جانیں گے کہ ان القابات سے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو
کیوں پکارا جاتا ہے اور ان کے معنی کیا ہیں؟ پیارے بچوں سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ لقب کہتے کس کو ہیں۔ بچوں وہ نام جس سے کسی شخص کی خوبیوں کا پتہ چلے اسے لقب کہتے ہیں، اور لقب کی جمع القاب ہے۔ جی ہاں، اب بڑھتے ہیں بچوں کی طرف اور لیتے ہیں ان سے کچھ معلومات۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا اگلا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے القابات خواجہ غریب نواز۔ ہمارے پاس موجود بچے ہیں، یہ وہاں سے ایک تختی لائیں گے، پھر میں ان کو اس کا معنی بتاؤں گا کہ یہ اس کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں ہم ان بچوں کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ٹیم کی صورت میں۔ جو میرے سیدھے ہاتھ پہ بچے ہیں وہ ٹیم اے ہو جائیں، اور جو میرے الٹے ہاتھ پہ بچے ہیں وہ ٹیم بی ہو جائیں۔ چلیں پہلا ٹیم اے سے، آپ میں سے کوئی بچہ لائے گا تختی؟ جی آپ جائیے۔ کیوں کہوں رشک دغے بدر ہے تلوہ تیرا، جا پیا جا پیا جا پیا۔ غریب نواز، جی خواجہ صاحب کو غریب نواز کیوں بولتے؟ جی ہاں، خواجہ صاحب بچپن ہی سے غریبوں کا خیال رکھنے والے، ان کی مدد کرنے والے تھے، اور اس عمل کے سبب آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، چلیں اب آپ بیٹھ جائیں۔ جی ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹیم بی سے کون آئے گا؟ جی آپ تشریف لے آئیں۔ اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، جا پیا جا پیا جا پیا۔ خواجہ صاحب کو معین الدین کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا آپ بیٹھیے، آپ تشریف رکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں خواجہ صاحب کو معین الدین کیوں کہا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مدینہ شریف کی حاضری کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ خوشخبری ملی کہ اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے۔ جی ہاں، اب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب، اور جی کون آئے گا؟ آپ آئیے۔ خواجہ صاحب کو سلطان الہند کیوں کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، آپ تشریف رکھیے۔ خواجہ صاحب کو سلطان الہند کیوں کہا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ صاحب کو ہندوستان کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اس لیے آپ کا ایک لقب سلطان الہند ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی ہاں بچوں، اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب۔ ٹیم بی سے کون آئے گا؟ آپ آ جائیے۔ میں سر جوش درا غوش ہے شیشہ تیرا، بے خودی چھائے نہ کیوں پی کے پیا۔ قطب المشاہد کا مطلب کیا ہے؟ جی ہاں، آپ تشریف رکھیے۔ پیارے بچوں، قطب المشائخ کا مطلب ہے بزرگوں صوفیوں کے سردار۔ کیا مطلب ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں، قطب المشائخ یہ ایسا لقب ہے کہ جس لقب سے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ صاحب کو سلام کا جواب ارشاد فرمایا تھا۔ ماشاء اللہ۔ جی ہاں، ٹیم اے سے کون آئے گا؟ آپ آ جائیے۔ کنارہ تیرا، جا پیا جا پیا جا پیا جا پیا، جور پامالیے عالم سے اسے کیا۔ خواجہ خواجگاہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جی ہاں، آپ تشریف رکھیے۔ خواجہ خواجگاہ کا مطلب ہے سرداروں کے سردار۔ کیا مطلب ہے؟ جی ہاں بچوں، اب ہمارے پاس لاسٹ تختی موجود ہے کہ جس کے اوپر لقب ہے عطائے رسول۔ کیا لقب ہے؟ جی ہاں، اب ٹیم بی کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس ٹیم سے کون بچہ آئے گا اور وہ تختی لائے گا؟ جی آپ جائیے۔ کلیجے ٹھنڈے واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا۔ عطائے رسول کا مطلب کیا ہے؟ جی آپ تشریف رکھیے۔ پیارے بچوں، عطائے رسول کا مطلب ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، انہی پیارے پیارے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے القابات کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کا اختتام ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے خواجہ غریب نواز کے لاہور۔ خواجہ میرے خواجہ،
جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینہ پاک حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کو ہند کی ولایت عطا ہوئی تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہند کی طرف سفر شروع کر دیا اور سمرقند، بخارا، بغداد شریف، اصفہان اور غزنی وغیرہ سے ہوتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہند کے شہر اجمیر پہنچے۔ پیارے بچوں، اسی سفر کے دوران خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان کے شہر لاہور بھی تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر نہ صرف حاضری دی بلکہ یہاں چلہ بھی کیا اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خصوصی فیض بھی حاصل کیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وہ منظر کیسا ہوگا جب ایک ولی دوسرے ولی کے مزار پر حاضری دے رہا ہوگا۔ اسی منظر کو محسوس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو بچے موجود ہیں جو اپنی خوبصورت باتوں سے اس سنہری دور کی یاد دلائیں گے۔ بچوں، کیا ہی سہانا وقت تھا جب خواجہ صاحب لاہور آئے تھے، لاہور کی سرزمین کو نوازنے آئے تھے۔ وہ بھی کیا لمحہ تھا جب مزار داتا پر خواجہ صاحب حاضر تھے۔ نور کی بارش ہو رہی ہوگی اور فضا بھی مہک رہی ہوگی۔ خواجہ صاحب کے اس سرزمین میں آنے سے کفر کا اندھیرا دور ہوا ہوگا اور ایمان کی روشنی پھیل گئی ہوگی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا ہوگا کہ وہ اللہ و رسول کے محبوب جو ہیں، یہ وہی تو ہیں جن کے آنے سے پاک و ہند میں بے دینی دور ہوئی اور اسلام اور تیزی سے پھیلنے لگا۔ وہ لوگ بھی کتنے خوش قسمت تھے جنہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھا ہوگا، سلام کیا ہوگا، ہاتھوں کو چوما ہوگا، دعائیں لی ہوں گی اور اپنی بگڑی ہوئی قسمت کو چمکایا ہوگا۔ کاش ہم بھی اس مبارک دور میں ہوتے تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی برکتیں حاصل کرتے اور ان سے اپنے لیے دعائیں بھی کرواتے، کیونکہ خواجہ صاحب کے پاس جانے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ میں ہوں سائل، میں ہوں منگتا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کونین رضا بھائی اور صفی اللہ بھائی ہمیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لاہور آمد کی منظر کشی کر رہے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم خواجہ صاحب کے نعرے لگاتے ہیں۔ خواجہ خواجگاہ، غریب نواز، غریب نواز، قبلہ عارفہ، سید زاہدہ، زینت عارفہ، مرشد ناقصہ، رہبر کاملہ، ہادی گمراہ، مصلح عاصیاں، حامی بے بسا، ہے کسے بے کسا، اے شہ صالحہ، ہم پہ ہو مہربان، غریب نواز، غریب نواز۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے خواجہ کا مزار۔ خواجہ میرے خواجہ۔ جی ہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں کونین بھائی جو ہمیں خواجہ صاحب کے مزار کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہند کے شہر اجمیر شریف میں ہے، جہاں دن رات آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے چاہنے والے آپ کے مزار شریف پر حاضری دیتے رہتے ہیں اور اپنی خالی جھولیاں بھر کر جاتے رہتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے بارے میں کچھ معلوماتی باتیں شیئر کرنے والا ہوں۔ پیارے بچوں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی خوبصورتی کا کیا کہنا۔ آپ کے مزار شریف کا رنگ سفید ہے، دن ہو یا رات آپ کا مزار شریف ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے چاروں طرف مسجدیں بنائی گئی ہیں، جن میں سے ایک مسجد کا نام اولیاء مسجد ہے۔ اس مسجد کے بارے میں مشہور ہے کہ خواجہ صاحب اس مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی 3 مسجدیں ہیں، ایک مسجد کا نام شاہ جہانی مسجد ہے اور ایک مسجد کا نام سندلی مسجد ہے،
اور ایک مسجد کا نام اکبری مسجد ہے۔ ان مسجدوں کے درمیان حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جگمگاتا ہوا اور نور برساتا مزار شریف ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف میں 2 دیگیں ہیں، ایک بڑی دیگ ہے اور ایک اس سے چھوٹی دیگ ہے۔ بڑی دیگ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی دیگ ہے، اس میں تقریباً 120 من یعنی 5000 کلو گرام کھانا نیاز کے طور پر پکایا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر ہر وقت رونق سجی ہوتی ہے، منگتے آ رہے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی مرادیں لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اسپیشلی جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شروع ہوتا ہے تو اس وقت مزار شریف پر آنے والوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ محفل نعت کا سلسلہ ہوتا ہے، بیانات ہوتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے عرس کے دنوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہو کر محفلوں میں شریک ہوتے ہیں اور علماء کرام کے بیانات سن کر دین کی باتیں بھی سیکھ کر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہاں سب کی بھرتی ہے جولیا، یہ درے غریب نواز ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کی حاضری عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم۔ خواجہ میرے خواجہ۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں کہ اسکرین پر آپ کو کوئی ایک سوال دکھایا جائے گا اور وہ سوال اس باسکٹ کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھا ہوا ہوگا، یعنی کہ یہ سوال 4 حصوں میں تقسیم ہوا ہوگا اس کے الفاظ، تو آپ نے صحیح الفاظ ترتیب کے ساتھ لائن سے ادھر چپکانے ہیں۔ ہم نے آپ سب کو ڈیوائیڈ کرا تھا ٹیم کی صورت میں، سیدھے ہاتھ والے بچوں کو ٹیم اے کی صورت میں اور الٹے ہاتھ والے بچوں کو ٹیم بی کے۔ تو ہر ٹیم سے ایک ایک بچہ آئے گا جو اسکرین پہ سوال آئے گا اس کو یہاں چپکائے گا۔ جی ہاں بچوں، پہلا سوال ہے اسکرین پر، حضرت خواجہ غریب نواز کے مرشد کا نام کیا ہے؟ جی ٹیم اے سے کون آنا چاہے گا؟ جی آپ آ جائیں۔ اس میں سے اس سوال کی تختیاں نکالیں اور یہاں پہ ارینج کر کے چپکائیں۔ چلیے بچوں گنتی کرنی ہے، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ جو اسکرین پر سوال تھا وہ آپ کو یہاں لگانا تھا اور آپ اپنے وقت میں نہیں لگا پائے، بیٹھ جائیے۔ جی ہاں بچوں، اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب۔ پیارے بچوں، اب ٹیم بی کے لیے دوسرا سوال آئے گا۔ ٹیم اے کے لیے جو سوال آیا تھا یہ اپنے وقت میں نہیں لگا سکے، اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب۔ جی ٹیم بی سے کون آئے گا؟ جی آپ آ جائیے۔ آپ کے لیے سوال ہے، کس بزرگ کے ذریعے ہند میں سلسلہ چشتیہ کا آغاز ہوا؟ جی 10 8 6 6 4 3 2 1 0۔ ٹیم اے کی طرح ٹیم بی بھی سوال نہیں لگا سکی۔ چلیے اب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب دوبارہ، آپ بیٹھیے۔ اب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب دوبارہ اور ان کے لیے کوئی دوسرا سوال ہے، اب ان کو یہاں لگانا ہوگا۔ جی ہاں ٹیم بی سے کون آئیں گے؟ جی آئیے۔ آپ کے لیے سوال ہے کہ کس بزرگ کے ذریعے ہند میں سلسلہ چشتیہ کا آغاز ہوا؟ جی یہ سوال آپ نے یہاں لگانا ہے۔ جی ایک تختی ڈھونڈنے میں آپ کامیاب ہو گئے، کس مشہور بزرگ کے؟ جی مزید آگے۔ ماشاء اللہ، کس مشہور بزرگ کے ذریعے ہند میں؟ جی دوسری تختی ڈھونڈنے میں بھی یہ کامیاب ہو گئے۔ تیسری، سلسلہ چشتیہ کس بزرگ کے ذریعے ہند میں سلسلہ چشتیہ؟ ماشاء اللہ، تیسری تختی ڈھونڈنے میں بھی یہ کامیاب ہو گئے۔ لاسٹ چوتھی تختی،
گلشن ہند کے شاداب جی ہاں ماشاء اللہ الکریم، اسکرین پر سوال ہے کہ کس بزرگ کے ذریعے ہند میں سلسلہ چشتیہ کا آغاز ہوا اور یہ سوال پورا لگانے میں کامیاب ہو گئے؟ ان کا جواب جی آپ نے یہ سوال تو لگا دیا، اب اس سوال کا جواب بھی بتائیے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ جی ہاں پیارے بچوں، سوال یہ ہے کہ کس بزرگ کے ذریعے ہند میں سلسلہ چشتیہ کا آغاز ہوا؟ انہوں نے جواب دیا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا جواب سبحان اللہ۔ جی ہاں بیٹھ جائیے۔ جی ٹیم اے سے کون آئے گا؟ جی آپ آئیے۔ خدام پہ سایہ تیرا، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع۔ جی ہاں ٹیم بی سے ایک بچہ ادھر آئے ہیں۔ اسکرین پہ آپ کے پاس ایک سوال ہے۔ سوال یہ کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کس مشہور سلسلے کے بزرگ ہیں؟ اب آپ نے اس کی تختیاں، اس سوال کی تختیاں آپ نے یہاں لگانی لائن سے۔ جی ماشاء اللہ الکریم، پہلی تختی لگانے میں یہ کامیاب ہو گئے۔ جی مزید بحر بغداد ہی کی نہر ہے دریا تیرا۔ ماشاء اللہ، دوسری تختی لگانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ جی تیسری سبحان اللہ۔ جی لاسٹ پایا تیرا، رشک ہوتا ہے غلاموں کو کہیں آقا۔ جی ہاں پیارے بچوں، جو سوال اسکرین پر آیا تھا بالکل ایگزیکٹ یہ اسی کی بالکل وہی سوال یہ یہاں پہ لگا چکے ہیں تختیوں کے ذریعے۔ اب ان سے اس سوال کا جواب بھی لیتے ہیں۔ جی اس سوال کا جواب کیا ہے؟ چسلہ چرسیہ۔ ماشاء اللہ الکریم نے جواب درست دیا، لیکن کچھ ایک ورڈ کی پرابلم ہو گئی، وہ ورڈ صحیح کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سلسلہ چشتیہ۔ جی ہاں آپ کا جواب ماشاء اللہ۔ جی بیٹھ جائیے ٹیم بی سے۔ جی جی آپ آئیے۔ سوال نمبر 4 ہے اور ٹیم بی سے ہمارے پاس ایک بچے بھی آئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال ہند میں دین اسلام کی خدمت کی؟ جی ماشاء اللہ الکریم، پہلی تختی لگانے میں یہ بھی کامیاب ہو گئے۔ جی دوسری تختی بھی لگا دی ماشاء اللہ۔ جی تیسری کبھی محروم نہیں مانگنے والا۔ اچھا تیسری بھی ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے سال ہند میں دین اسلام کی؟ جی سوال آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال ہند میں دین اسلام کی خدمت کی اور یہ سوال لگانے میں کامیاب ہو گئے؟ اب ان سے اس کا جواب بھی لے لیتے ہیں۔ جی اس کا جواب دیجیے۔ 45۔ ماشاء اللہ الکریم، سوال آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال ہند میں دین اسلام کی خدمت کی؟ جواب ہے 45 سال۔ آپ کا جواب جی بیٹھ جائیے ٹیم اے سے۔ جی آپ آ جائیے۔ جی آپ کے لیے سوال ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال رجب شریف کی کس تاریخ کو ہوا؟ جی پہلی تختی لگا دی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال۔ جی دوسری تختی۔ جی دوسری تختی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال رجب شریف کی آگے لاسٹ کس تاریخ کو ہوا؟ جی ہاں سوال اسکرین پہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال رجب شریف کی کس تاریخ کو ہوا اور یہ سوال لگانے میں کامیاب ہو گئے؟ اب ان سے سوال کا جواب بھی لے لیتے ہیں۔ جی سوال کا جواب دیجیے۔ 6۔ جی ہاں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال رجب شریف کی 6 تاریخ کو ہوا۔ ان کا جواب سبحان اللہ۔ جی بیٹھ جائیے۔ جی ہاں ٹیم اے سے کون آئیں گے؟ آپ آ جائیے۔ جی آپ جی آپ جی سوال آپ کے لیے اسکرین پر یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان کے کس مشہور بزرگ کے مزار پر حاضر ہوئے؟ عالم سے اسے کیا مطلب، خاک میں مل نہیں سکتا کبھی ذرہ۔ جی پہلی تختی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان کے آگے آیا ہے آثار، نظر آیا مگر آئی نہ کو تلوا تیرا، گلشن ہند
نہیں جناب. جی ہاں 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0. اسکرین پر سوال ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان کے کس مشہور بزرگ کے مزار پر حاضر ہوئے؟ اور انہوں نے سوال لگایا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے کس مشہور کس بزرگ مزار پر حاضر ہوئے؟ تو یہ سوال لگانے میں کامیاب نہیں ہوئے. اس کا اصل سوال ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان کے کس مشہور بزرگ کے مزار پر حاضر ہوئے؟ اور اس کا جواب ہے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان سے غلطی ہو گئی ہے. جی بیٹھ جائیے, کوئی بات نہیں. چلیے اس سیگمنٹ میں پہلا سوال ہوا ٹیم اے سے, اور ٹیم اے سے یہ تشریف لائے اور یہ سوال لگانے میں کامیاب نہیں ہوئے. اس کے بعد ٹیم بی سے ہوا, وہ سوال لگانے میں کامیاب ہو گئے. ٹیم اے سے دوبارہ ہوا, وہ پھر سوال لگانے میں کامیاب ہو گئے. پھر ان سے ہوا, یہ بھی کامیاب. ان سے ہوا, یہ بھی کامیاب. اب تک تو معاملہ صحیح چل رہا تھا, لیکن جب لاسٹ میں ان کی باری آئی تو ان کی وجہ سے یہ سیگمنٹ جو ہے ڈرا ہو گیا, یعنی برابر ہو گیا. انہوں نے بھی یہ غلطی کی, انہوں نے بھی یہ غلطی کی, تو اس سیگمنٹ میں نہ کوئی جیتا نہ کوئی ہارا. جی پیارے بچوں, اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے کرامات خواجہ غریب نواز. خواجہ میرے خواجہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی کرامات ہیں. آپ اپنی کرامت سے اجمیر شریف سے مکہ شریف پہنچ جاتے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ آپ پوری رات خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے تھے, اور پھر فجر کی نماز سے پہلے آپ اپنے حجرے میں واپس تشریف لے آیا کرتے تھے. جی, اور پتہ ہے آپ کا کوئی مرید جب حج یا عمرہ کرنے جاتا تو وہاں پہلے سے ہی خواجہ صاحب کو طواف کرتا ہوا دیکھتا تھا. پیارے بچوں, آپ کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ آپ نے اشارہ کرتے ہوئے اللہ پاک کے حکم سے مردہ زندہ کیا تھا. اور خواجہ صاحب کی ایک کرامت یہ بھی ہے نا کہ آپ دور سے ہی آواز کو سن لیا کرتے تھے. جی ہاں پیارے بچوں, جیسے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان پر آپ نے اپنا سر جھکا لیا تھا. ہاں, اور اس وقت آپ خراسان میں تھے, اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف میں تھے. اچھا بچوں, یہ بتائیں کہ وہ والی کرامت کس کس کو معلوم ہے کہ جب خواجہ صاحب نے تالاب کا پانی ایک ہی برتن میں بھر دیا تھا؟ جی ہاں, یہ والی کرامت میں نے بھی سنی ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کرامت سے تالاب کا سارا پانی ایک ہی برتن میں بھر دیا تھا. اللہ پاک ہمیں بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض نصیب فرمائے. جی ہاں پیارے بچوں, اب ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوا. اختتام میں ہم دعا کر لیتے ہیں. آئیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلو. یا اللہ پاک ہمارے والدین کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. یا اللہ پاک ہمیں نیک بنا, اپنے والدین کا فرما بردار بنا, ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا, اور ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ پاک آج ہم نے تیرے پیارے ولی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیاری پیاری باتیں کی. یا اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عاشق بنا. ان کے صدقے ہمیں بھی اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے صدقے ہمارے والدین پر بھی کرم فرما, انہیں بھی خیر والی اور سنتوں بھری لمبی اور طویل زندگی عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں اپنے پیر و مرشد کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واسطہ ہمیں پیارا پیارا مدینہ دکھا, پیارا پیارا کعبہ دکھا. یا اللہ پاک ہمارے امیر اہل سنت کو خیر و عافیت والی عمر عطا فرما.
ان کے صدقے ہمارے والدین پر بھی کرم فرما، انہیں بھی خیر والی سنتوں بھری لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے پیر و مرشد کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے مدنی چینل کو اور خاص طور پر کڈس مدنی چینل کو خوب ترقیاں نصیب فرما اور دعوت اسلامی کو اور بلندیاں عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسوں مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معین الدین 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 معین الدین۔ آج نگر والے تم میرا برم رکھ لو، صدقے میں محمد کے ہم سب سے کرم کر دو، صدقے میں محمد کے ہم سب سے کرم کر دو۔ فریاد میری سن لو اے گرد کے مہاراجا، میں آس لگائے ہوں کبھی میرے بگڑ راجا۔ معین الدین معین الدین معین الدین معین الدین۔ ہمیں ناز بس تجھ پر، کسی اور پہ ناز نہیں، تیرے جیسا زمانے میں کوئی برد نواز نہیں، تیرے جیسا زمانے میں کوئی برد نواز نہیں، تیرے دین دلانے کا انداز نرالا ہے، کسی اور دنیا میں ایسا انداز نہیں۔ معین الدین خواجہ معین الدین معین الدین معین الدین۔ زمانہ چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے، در غریب ناز۔ زمانہ چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے، در غریب ناز۔ معین الدین خواجہ معین الدین معین الدین معین الدین۔ سبحان اللہ